بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، 25 اکتوبر کو انٹرنیشنل کمپٹیشن رکھا گیا تھا، جس میں ماشاءاللہ کافی افراد نے شرکت کی ہے، اور یہ مسابقہ 1 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور 20 کو ختم ہوا تھا، اور 25 اکتوبر کو ایگزام ہوا تھا۔ اس میں جو سوال بیان کیے گئے تھے، 20 سوال تھے، 20 سوالوں کے جواب دینے لازمی تھے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ یہ چینل آگے بڑھتا رہے اور اسی طریقے سے خدمت قوم و ملت انجام دیتا رہے۔ انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ جو 20 سوال ہم نے یہاں کمپٹیشن میں رکھے تھے، ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ صحیح جواب کیا تھے اور غلط جواب جو آپ نے لگائے ہیں وہ کون سے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس میں سوال کیا گیا تھا، یہ تھا پہلا سوال: اگر کوئی آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی انگوٹھی یا لباس سونے کا ہے اور نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ اس میں ہر سوال میں 4 پوائنٹ تھے، یعنی 4 آپشن رکھے گئے تھے: الف، ب، جیم، دال۔ تو اس میں پہلے سوال میں 4 آپشن جو تھے: نماز باطل ہے، مکروہ ہے، یا نماز دوبارہ ادا کرے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نماز صحیح ہے، چونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کا لباس یا انگوٹھی سونے کی ہے۔ جب نہیں جانتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا: اگر کسی شخص کی جیب میں سونے کی انگوٹھی ہو یا ہار پہنا ہوا لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کی جیب میں انگوٹھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انگوٹھی یا ہار پہن لے کہ نماز میں کسی کو نظر نہ آئے تو وہ جائز نہیں۔ یعنی مرد کے لیے اگر اس نے انگوٹھی پہن رکھی ہے یا کوئی چین ہے اور چھپا رکھی ہے، چھپانے سے اور آشکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ مطلقاً مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ تو پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، جو اس نے جیب میں انگوٹھی رکھی ہے یا ہار ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے کا جواب یہ ہے جو اس نے انگوٹھی یا ہار پہنا ہوا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں نماز باطل ہے۔ تو 4 آپشن میں سے یہ تھے: نماز باطل، صحیح، حرام، باطل، صحیح، صحیح۔ چوتھا آپشن صحیح اور باطل، یہ آپشن صحیح تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا: اگر کوئی شخص انگوٹھی بنوانے جا رہا ہے کسی دوسرے کے لیے اور انگوٹھی صرف یہ پہن کر چیک کرے کہ سائز صحیح ہے یا نہیں، کیا اس صورت میں بھی مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے یا نہیں؟ ناپ کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ 4 آپشن: حرام، مکروہ، جائز نہیں، چوتھا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ناپ کے لیے صرف پہن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا سوال: سحر و جادو کا کیا حکم ہے؟ چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں، قوم میں سحر جادو بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ایک دوسرے کو کروانا کہ ہمیں کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے اور کسی نے ہمارے گھر پر تعویذ پھینک دیا ہے، کیا یہ جائز ہے اور اس کا سیکھنا یا عمل کرنا کیسا ہے؟ 4 آپشن اس میں بھی بیان کیے گئے ہیں: حرام ہے، مکروہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھا آپشن حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس نے بھی یہ کام انجام دیا، جو سیکھ رہا ہے، جو کر رہا ہے، حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ ان لوگوں کی ہدایت فرمائے کہ جو لوگ یہ غلط کام، فعل حرام انجام دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے پر یا فتنہ فساد پر تلے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 5: ظالم کی غیبت کرنا
کیسا ہے. جیسے کہ آج آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں, دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ظلم و جور ہو رہا ہے, ظالم بچوں پر, خواتین پر اور بوڑھوں پر ظلم کر رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں. کیا ایسے ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے؟ چونکہ یہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو یہاں پر بھی 4 آپشن بیان کیے گئے ہیں: جائز, حرام, واجب. ظلم کو آشکار کرنے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 5واں سوال, تقلید کرنا کیسا ہے؟ واجب ہے, حرام ہے, مستحب ہے, مکروہ ہے. تقلید کرنا واجب ہے, اور دنیا میں ہر انسان آج تقلید کرتا ہے. صرف طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, تقلید سب کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے. جیسے انسان گھر بناتا ہے تو جو گھر کا ایک نقشہ بناتا ہے, بنانے کے بعد آپ کو دیتا ہے, تو آپ ایسے ہی اس کو قبول کر لیتے ہیں. جیسے اس نے بتایا ویسے ہی آپ نے فالو کیا. اس کو تقلید کہتے ہیں. تو دنیا میں ہر انسان تقلید کرتا ہے. اسی طریقے سے علوم آل محمد اور فقہی مسائل میں خاص طور سے تقلید کرنا واجب ہوتی ہے. چونکہ آپ کو ایک کون بتائے گا, آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی, اس میں شک ہو گیا ہے, تو آپ نماز آپ کی باطل ہے, صحیح ہے, نماز احتیاط پڑھیں گے یا دوبارہ ادا کریں گے. روزے سے ہیں, روزے میں آپ سفر پر جا رہے ہیں, تو اس کا حکم آپ کو کون بتائے گا؟ یہ سب ایک مجتہد آپ کے لیے بیان کرتا ہے کہ یہاں پر آپ کی نماز صحیح ہے یا آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے. تو تقلید کرنا واجب ہے. 7واں سوال, وہ پیسہ جو بیٹا اپنے باپ کی جیب سے نکالتا ہے جبکہ باپ اسے اس کا جیب خرچ دیتا ہے, حرام ہے. یعنی بیٹا اپنے باپ کی جیب سے چوری کر رہا, پیسے نکال رہا ہے. چونکہ باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے, تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر راضی نہ ہو تو حرام ہے. دوسرا, راضی نہ ہو مکروہ ہے. راضی ہو تو بھی حرام, راضی ہو تو جائز. ان 4 آپشن میں سے ایک صحیح ہے. راضی نہ ہو تو حرام ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے کہ بیٹا جو پیسہ نکال رہا اس پر ناراض ہے, تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر راضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 8واں سوال, کیا حالت حیض میں خواتین قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اور اس میں خواتین شک کرتی ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں, کیا کریں, نہ پڑھیں, اور نماز ادا کریں, نہ کریں. تو اس میں 4 آپشن بیان کیے گئے. آیات سجدے کی تلاوت حرام, قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے, مباح ہے. قرآن کی تلاوت جائز ہے, لیکن آیات سجدہ کی تلاوت کرنا حرام ہے. یعنی وہ سورے اور سوروں میں بھی وہ آیات جن میں سجدے واجب ہوتے ہیں, صرف ان آیات کا پڑھنا حرام ہے. باقی قرآن کی آپ تلاوت کر سکتی ہیں, کوئی حرج. سوال نمبر 9, واجب سجدے کون کون سے ہیں؟ جیسے ابھی سوال کیا تھا کہ خواتین حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں, لیکن ان سوروں کی تلاوت نہیں کر سکتی, ان آیات کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں جن میں سجدے واجب ہیں. تو اب یہی سوال ہے کہ واجب سجدے کون کون سے ہیں؟ اس میں 4 آپشن بیان کیے گئے ہیں. والنجم, سورہ سجدہ, علق, فصلت. ب, والنجم, فلق, فصلت, سجدہ. جیم, سورہ انفال, اعراف, مریم, علق. دال, انفال, سجدے, انشقاق, فرقان. ان 4 میں سے ایک آپشن صحیح ہے. الف, سورہ والنجم, سجدہ, علق اور فصلت. ان 4 سوروں کی ایک ایک آیات جو بیان کی گئی ہیں ان میں سجدہ کرنا واجب ہے, اور ان کا جو حائض خواتین ہیں ان کا پڑھنا ان پر حرام. سوال, کیا خواتین نماز آیت پڑھ سکتی ہیں؟ الف, حائض اور نفسہ پر حرام ہے. ب, حالت حیض میں حرام ہے. جیم, خواتین پر واجب نہیں ہے. دال, حائض اور نفسہ پر حرام ہے. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ نماز آیات ادا کریں گی, ان پر نماز آیات واجب ہے. جب واجب ہوتی ہو, جب ان کے اسباب
आ जाएं तो वो ख़वातीन नमाज आयत अदा करेंगी। सवाल नंबर 11, नमाज आयत कब वाजिब होती है? अलिफ सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, जलजला। बे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। जीम सूरज ग्रहण, जलजला, तूफान। दाल सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, जलजला, सुर्ख और सियाह आंधी। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दाल, सूरज और चांद ग्रहण, जलजला, सुर्ख और सियाह आंधी। सवाल नंबर 12, मर्द औरत पर वाजिब गुस्ल कितने हैं? इसमें बाद अफराद शक करते हैं कि कौन से किस पर गुस्ल वाजिब हैं। अलिफ मर्द पर 3, औरत पर 4। बे मर्द और औरत पर 4। जी मर्द औरत पर 7, मर्द पर 4, औरत पर 7। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, मर्द पर 4। और अगर कोई शख्स आपसे सवाल करता है कि मर्द और औरत पर कितने गुस्ल वाजिब हैं, तो आप कहें ख़वातीन पर 7 गुस्ल वाजिब हैं और मर्द पर 4 गुस्ल वाजिब हैं। लेकिन अगर फिर सवाल किया जाए कि जो मखसूस गुस्ल हैं मर्द से वो कितने हैं और जो ख़वातीन से मखसूस हैं वो कितने हैं, देखिए जो मर्द पर हैं वही गुस्ल क्या है औरत पर वाजिब है मुश्तरक, यानी गुस्ल जनाबत, गुस्ल मसे मैयत, गुस्ल मैयत और गुस्ल नज़र अहद कसम वगैरह के लिए 4 गुस्ल क्या मर्द पर वाजिब होते हैं। लेकिन यही 4 गुस्ल औरत पर भी वाजिब होते हैं और जो औरत से मखसूस होते हैं वो 3 गुस्ल हैं, गुस्ल हैज़, गुस्ल निफास, गुस्ल इस्तिहाज़ा। ये सिर्फ 3 गुस्ल औरत से मखसूस है, वो 4 गुस्ल के मर्द और औरत दोनों पर वाजिब होते हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि औरत पर 7 गुस्ल वाजिब हैं और मर्द पर 4 गुस्ल। सवाल नंबर 13, क्या बेनमाजी के घर जाना, खाना खाना और नमाज पढ़ना जायज़ है? ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए हमने सवाल को रखा था। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, तारिकुस सलात है, असल कभी नमाज के लिए नहीं जाता, क्या उसके घर पर जाना जायज़ है? क्या उसके यहाँ पर खाना खाना जायज़ है? 4 ऑप्शन, अलिफ हराम, बे जायज़, जिम मकरूह, दाल कोई हरज नहीं। अगर आप बेनमाजी के घर पर जा रहे हैं मिलने के लिए या खाना खाने के लिए तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आप पर वाजिब है कि उसको अम्र बिल मारूफ करें, नेकी का हुक्म दें, उसको नमाज की तरफ रग़बत दिलाएं, ये आप पर वाजिब है। सवाल नंबर 14, नमाज ना पढ़ने वाला काफिर है? अलिफ नहीं, बे हाँ, जिम गुनाहे कबीरा है, काफिर नहीं है, यानी गुनहगार है काफिर नहीं है, दाल मालूम नहीं। यानी जो नमाज अदा नहीं करता बाज़ उसको कहते हैं कि ये काफिर है, नजीस है। ऐसा नहीं है, ना वो काफिर है ना वो नजीस है, बल्कि एक गुनहगार शख्स है जो गुनाह अंजाम दे रहा है, काफिर नहीं है। सवाल नंबर 15, वुजू को बातिल करने वाली कितनी चीजें हैं? वो चीजें जो वुजू को तोड़ देती हैं, बातिल कर देती हैं, वो कितनी चीजें हैं? अलिफ 7, बे 6, जिम 13, दाल कोई नहीं। अलिफ 7 चीजें हैं जो वुजू को बातिल कर देती हैं, जिनकी वजह से वुजू टूट जाता है, वो 7 चीजें। सवाल नंबर 16, अगर हाथ या चेहरे पर चोट लगी हो तो वुजू कैसे करेंगे? यानी किसी इंसान का हाथ जख्मी हो गया है या चेहरा जख्मी हो गया है तो वुजू कैसे करें और या तयम्मुम किया जाएगा वहां पर? अलिफ तयम्मुम, बे वुजू, जिम वुजू और तयम्मुम, दाल वुजूए जबीरा। 4 ऑप्शन में से एक सही, वुजूए जबीरा। अगर इंसान के हाथ पर चोट लग जाए, जख्मी हो जाए, चेहरे पर चोट लग जाए तो वहां पर वुजूए जबीरा किया जाता है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अहकाम नमाज में वुजू जबीरा की वीडियो मुफस्सल वहां पर बयान किए। सवाल नंबर 17, कोर्ट की तलाक के बाद एक औरत दूसरी शादी कर सकती है या नहीं? अलिफ हराम, कोर्ट की तलाक शरई नहीं है, मकरूह है। यहां पर क्या है? कोर्ट की तलाक क्या है? शरई नहीं है। शरई तलाक के बाद वो इद्दत करेगी,
عدت کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی خاتون مرد یا عورت کورٹ کے ذریعے طلاق لے رہے ہیں اور وہ خاتون چاہتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، تو کورٹ کے طلاق کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کرے گی، بلکہ وہ شرعی طلاق کے بعد عدت کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے. سوال نمبر 18، نماز شب کتنی رکعت ہے؟ یہ بہت آسان سوال ہے. الف 10 رکعت، ب 11 رکعت، جیم 8 رکعت، دال 12 رکعت. صحیح جواب ب 11 رکعت. 19واں سوال، کیا خالازاد، پھوپھوزاد، ماموزاد، چچازاد بھائی نامحرم ہیں؟ ایک لڑکی کے لیے جو خالازاد ہوتے ہیں، ماموزاد ہوتے ہیں، پھوپھوزاد ہوتے ہیں، چچازاد بھائی ہوتے ہیں، کیا وہ سب نامحرم ہیں؟ الف خالازاد محرم ہیں، باقی نامحرم. ب ماموزاد محرم، باقی نامحرم. جیم سب نامحرم. دال سب محرم. صحیح جواب سب نامحرم ہیں. 20واں سوال، کیا مہندی لگانا جائز ہے؟ ہاں، نہیں. جیم کوئی حرج نہیں ہے. دال جائز ہے مگر نامحرم سے چھپانا اس کا واجب ہے. یہ 20 سوالوں کے جواب تھے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کریں اور لوگوں سے سبسکرائب کرائیے گا. اور شکریہ بہت بہت، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس احکام کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حصہ لیں گے اور بڑی کثیر زیادہ تعداد میں. اس کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کیجیے گا، چینل کو سپورٹ کریں. سب سے مہم چیز کیا ہے؟ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سوال کے جواب سے آشنا ہو سکیں. چونکہ ہمارا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ یوتھ، نوجوان، میل فیمیل تک ان سوالوں کے جواب کو پہنچانا ہے تاکہ وہ احکام سے فقہی مسائل سے آشنا ہو سکیں اور دوسروں کو بھی آشنا کرائیں. چونکہ جو انسان علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو پہنچانا کمال ہے. علم سیکھ کر ایک جگہ گھر بیٹھ جائے وہ کافی نہیں ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس پیغام کو پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ اس میں ہم کافی محنت کر رہے ہیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں. آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا.